قوموں عروج و زوال کی داستان، سلطنت عثمانیہ کا آخر کار خاتمہ کیوں اور کیسے ہوا؟ جب آپ کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا، اسی لیے جب طاقت میں رہتے ہوئے طاقت کی حفاظت کیجیے، ایمان میں رہتے ہوئے ایمان کی حفاظت کیجیے، اچھائی میں رہتے ہوئے اچھائی کی حفاظت کیجیے، بھلائی میں رہتے ہوئے بھلائی کو پھیلائیے، یہی بھلائی کی حفاظت ہے۔ آئین اور قانون اپنے لیے نہیں، عوام کے لیے بنائیے، اپنے لیے ذات کے لیے نہیں، اجتماعیت کے لیے بنائیے۔ سلطنت عثمانیہ اندرونی خلفشار کا شکار ہو گئی، نسل پرستی شروع ہو گئی، قومیں الگ ہونے لگیں، چونکہ بہت ساری قوموں نے مل کر ایک قوم بنی تھی۔ اس قوم کا نام تھا آٹومن امپائر، اس قوم کا نام تھا امت مسلمہ۔ قوم پرستی کی لہر آٹومن امپائر میں شروع ہوئی، جس نے کئی علاقوں میں بغاوتوں کو جنم دیا، اور بغاوت کی وجہ جب اس کو مکین کو، عوام کو، مظلوم کو ان کا حق جب نہیں ملتا تو تنگ آمد تو جنگ آمد۔ جب حق نہیں ملتا، جب روٹی نہیں ملتی، جب ان کو تحفظ زندگی کی نہ ملے تو آخر کار وہ کیا کریں گے؟ وہ دشمنوں کے آلۂ کار بن جاتے ہیں، مگر اصل میں عوام نہیں دشمنوں کے آلۂ کار بنتے، خواص دشمنوں کے آلۂ کار بن جاتے ہیں، اپنی ذات کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے، اپنی ذاتی طاقت کو قائم صدا رکھنے کی وجہ سے۔ وہ نہیں جانتے حی القیوم کوئی اور ہے۔ انسان نہ حیات صدا رہنے کو، نہ قائم صدا رہنے کو، انسانی زندگی کا خاتمہ اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ آخر کار ہونا ہی تھا۔ عسکری شکستیں 1683 میں ویانا کے ناکام محاصرے کے بعد سلطنت عثمانیہ کو کئی جنگوں میں مسلسل شکست ہونے لگی۔ اس شکست کا سامنا سلطنت عثمانیہ کو کرنا پڑا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں: غلط پالیسی، کمزور معیشت، غلط لوگوں کا ان کے گرد رہنا، خود غرض لوگوں کا ان کے گرد رہنا، انکیپیبل لوگوں کا ان کے گرد رہنا، جس سے فوجی ساکھ کو نقصان پہنچا، سلطنت عثمانیہ کی فوجی ساکھ کو نقصان پہنچا، اور علاقے سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ سے آہستہ آہستہ نکلنے لگے۔ سلطنت عثمانیہ کے اوپر قرضوں کا بڑھتا ہوا بوجھ، جیسے آج IMF کا بوجھ ہم پر ہے، آج ورلڈ بینک کا بوجھ، قرض کا بوجھ ہم پر ہے، آج خود غرضی کا بوجھ ہم پر ہے، آج غلط پلاننگ کا بوجھ ہم پر ہے، آج عوام کی ناراضگی کا بوجھ ہم پر ہے، آج خود غرضی، کم عقلی کا بوجھ جو نظر نہیں آتا، لیکن آج نہیں تو کل ہم دیکھیں گے کہ یہ بوجھ بنے گا۔ کرائمیا جنگ 1854 کے بعد سلطنت عثمانیہ نے یورپی ممالک سے قرضے لینا شروع کیے۔ یاد رکھیے، اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ دوسروں کو قرض دیا کرتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ میں رہنے والے عوام خوشحال اور اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے تھے، لیکن 1854 کے بعد یہی سلطنت عثمانیہ جو دوسروں کو قرض دیا کرتی تھی، آج خود مقروض ہونے لگی،
اور وہ بھی یورپی ممالک سے جو ڈارک ایج میں رہا کرتے تھے اس سے پہلے، اور یہ قرض تیزی سے بڑھتے 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 آخر کار 1875 میں سلطنت عثمانیہ ڈیفالٹ کر گئی۔ اس کی وجہ سے یورپی طاقتوں نے عثمانی مالیات پر کنٹرول حاصل کر لیا اپنے لوگوں کے ذریعے، چونکہ یورپ کے لوگ اپنے لوگوں کو آپ کی شکل میں، ہماری شکل میں، ہمارے بیچ میں چھوڑ رکھا تھا۔ 1875 میں 1875 میں سلطنت عثمانیہ ڈیفالٹ، اکنومیکل کرپشن کی وجہ سے ڈیفالٹ کا شکار ہو گئی، اور یورپ نے آپ کے معیشت کو کنٹرول کر لیا۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے اثرات، پہلے جنگ عظیم کے اثرات منڈلانے لگے۔ جنگ میں شمولیت، پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دینا سلطنت عثمانیہ کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوا۔ شکست، چونکہ سلطنت عثمانیہ نے جرمن کا ساتھ دیا تھا فرسٹ ورلڈ وار میں، اور شکست کا سامنا کرنا پڑا، شکست اور تقسیم در تقسیم کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ اول میں شکست کے بعد ایک ایگریمنٹ کیا، معاہدہ سیورے کے تحت سلطنت کی باقی ماندہ اراضی کو اتحادیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ترک جنگ آزادی، ترکی قوم نے مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قیادت میں جنگ آزادی لڑ کر جمہوریہ ترکی کی بنیاد 1922 کے آخر میں رکھی۔ سلطنت عثمانیہ کا باضابطہ 1923 میں خاتمہ ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی اقتصادی، اکنومیکل، معاشی بدحالی کی اور بھی بہت ساری وجوہات کہ عوام کی توجہ ختم ہو گئی، اس لیے کہ جب ریاست کمزور ہو جائے، جب ریاست کے چند لوگ اپنے مفاد کو ترجیح دینے لگیں تو پھر ریاست کمزور ہونے لگتی ہے۔ غیر محسوس طریقے سے ریاست عثمانیہ کمزور ہونے لگی۔ تجارت، مواصلات میں تبدیلیوں نے سلطنت عثمانیہ کے زوال پر بڑے گہرے اثرات ڈالے۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال سے متعلق اہم تحریکیں اور جنگیں شروع ہو گئیں۔ There was 6 basic reasons why the Ottoman Empire fall. What caused the once awe-inspiring Ottoman Empire is collapse. اکتوبر 1923 جب مصطفیٰ کمال اتا ترک نے سلطنت عثمانیہ کو کلی طور پر ختم اپنے ہاتھوں سے کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے اسباب وہی قومیں ختم ہو جایا کرتی ہیں، بے عزت ہوتی ہیں، شرمندگی کا سامنا کرتی ہیں جو تاریخ سے سبق حاصل نہ کریں۔ تاریخ انسانیت ہماری فلاح کے لیے، ہمارے بھلا کے لیے، ورنہ اگر ہم نے تاریخ سے سبق آج بھی نہ لیا، آج بھی ہم وہی غلطی کرتے رہیں جو سلطنت عثمانیہ کے 1922 تک کے حکمرانوں نے کی، تو یقیناً 600 سال کے بعد جو سلطنت 600 سال تک قائم رہی اور وہ اچانک بکھر گئی، اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے۔ اگر علمی بات نہ سمجھ میں آئے تو عام عقلی بات سمجھ لیجئے کہ اتحاد میں برکت ہے، اتفاق میں برکت ہے، یونٹی میں کامیابی ہے، اور یونٹی کے لیے، اتحاد کے لیے ضروری ہے قربانی۔ اور قربانی کا مطلب نظام بنانا چاہیے۔ جب آپ نظام بنا کر دیں گے اتحاد قائم رہے گا۔ جب آپ نظام انصاف
بنا کر دیں گے اور خود کو بھی اکاؤنٹیبل قانون کے آگے کریں گے، خود کو بھی آئین قانون سے مبرہ نہیں سمجھیں گے، تب ملک بھی ترقی کرے گا، قومیں بھی ترقی کریں گی، آپ بھی ترقی کریں گے، ہم بھی ترقی کریں گے، مگر شرط یہ ہے کہ خود غرضی کا کمبل اتارنا پڑے گا۔ خود غرضی کا کمبل اتارنے کے لیے کمبل کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو آپ کے غلط ایڈوائزر ہوتے ہیں، جو آپ کی ترقی دراصل ظاہری طور پر وہ آپ کو اپنی ترقی کا خواب دکھاتے ہیں، آپ کو آپ کی ترقی کا خواب دکھاتے ہیں، مگر یاد رکھیے ہمیشہ قائم رہنے والا انسان نہیں ہے، مگر نظام اگر آپ دے جاتے ہیں، اگر آپ انصاف کا نظام، عدل کا نظام، مساوات کا نظام، بھائی چارگی کا نظام، صلح رحمی کا نظام دے جاتے ہیں تو آج بھی آپ کو اچھے ناموں سے یاد کیا جاتا، ورنہ شیطان کو بھی یاد کیا جاتا ہے مگر رجیم کے نام پر۔ شیطان کو اچھے ناموں سے کوئی انسان نہیں یاد کرتا، مسلمان کیا نان مسلم بھی شیطان کو شیطان ہی کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو آج کی تاریخ میں زندہ رکھنا ہے تو آج کی تبدیلی کو قبول کیجئے، آج کی ترقی میں کردار ادا کیجئے۔ سانجھا مل جل کر ترقی کی جاتی ہے، تنہا ترقی نہیں ہوتی۔